السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاہدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سید الابرار وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پھر مل کر پڑھیں، جو ساتھی چپ ہیں وہ اپنی تقدیر کو اللہ پاک سے اوج پر لے جمانے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر ایک اور موقع دیتے ہیں، آپ درود شریف پڑھیں تاکہ آپ پر فضل ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک اللہ۔ پھر جی ایک مرتبہ پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سید کونین، چنگیاں چنگیاں آوازاں تو سن بیٹھے ہو، اے بے سرا بندہ بھی قبول فرما۔ سید کونین سلطان جہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سید کونین سلطان جہاں، ذل یزداں شاہدی عرشاستاں۔ سبحان اللہ۔ قل سے اعلیٰ، قل سے اولا، قل کی جان۔ اگرچہ کلام اعلیٰ حضرت بریلوی کا ہے، مگر تھوڑی سی توجہ کریں گے تو سوکھا ہی ہے، اوکھا نہیں۔ قل سے اعلیٰ، آدم پاک سے اعلیٰ، موسیٰ پاک سے اعلیٰ، عیسیٰ پاک سے اعلیٰ، 1.25 لاکھ نبیاں تو اعلیٰ، فرشتیاں تو میں اعلیٰ، حور و غلمان سے اعلیٰ، اللہ کی عرش و کرسی سے اعلیٰ۔ کیا کہوں، ایک ایک گنوں گا تو گھنٹہ گزر جائے گا۔ جو رب نے شے پیدا کی ہے، ہر اس پیدا ہونے والی شے سے اعلیٰ۔ نعرہ رسالت، آپ کے پلے کا کوئی نہیں ہے۔ کل سے اولا، کل سے اعلیٰ، کل کی جان، کل کے آقا، کل کے ہادی، کل کی شان، دل کشا، دلکش، دلارا، دل ستاں، کان جانو، جان جانو، شان شان۔ آواز ایڈی چنگی میری کوئی نہیں، پھر معافی، زیادہ پڑھ دا بھی میں نہ، اتنے ہی 2 شعر برکت واسطے پڑھے۔ یہی نعت ہے، یہی تقریر ہے۔ حضور دے نال دا رب دوجا کوئی بنایا ہی۔ سلام اس تے جڑا کل دا آقا ہے، سلام اس تے جڑا ساری کائنات دا سردار ہے، سلام اس تے جڑا محبوب پروردگار ہے، سلام اس پر جس کے سر پر لوح لاغ کا تاج سجا ہے، سلام اس پر جو جبریل کا حاجت روا ہے،
سلام اس پر جس کے خادموں کے خادم کا نام میکائیل ہے، سلام اس پر جس کے غلام کو مشکل کشا کہتے ہیں، سلام اس پر جس کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہے، سلام اس پر جس کے نام پر منافقوں کی گردنیں کاٹنے والے کا نام فاروق اعظم ہے، سلام اس پر کہ جس کے قدموں میں دولت نچھاور کرنے والے کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ یہ ہے جو ایمان تے آنکھوں ہے جا کے سبحان اللہ، سبحان سلام اس پر جس کا نام عرش پر ہے، جس کا نام عرش کے کنگروں پر ہے، عرش کے پائے پر ہے، غلمان کے سینوں پر ہے، حوروں کی آنکھوں میں ہے، فرشتوں کے ماتھوں پر ہے۔ ہوا چلتی ہے تو ذکر مصطفیٰ کرتی ہے، ابر برستا ہے تو صلی علی کہتا ہے۔ ادھر ابریز شریف میں عبدالعزیز دباغ کے یہ جملے گونج رہے ہیں کہ قسم رب کی زمین کو پھاڑ کر دانا اس وقت تک پودا بن کر باہر نہیں آتا جب تک محمد پر سلام بھیج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول، لبیک۔ جتنے توجہ میں نعرہ لگوانا ہوں، اجے کم بڑے نے۔ آپ کس بلا کا نام ہے؟ محفل میلاد کس چیز کا نام ہے؟ آپ میں ایک بندہ بھی خالی نہیں جائے گا، شرط یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ کا نام لو۔ سبحان اللہ۔ میری تقریر نال گل نہیں بننی، گل مصطفیٰ دے نام نال بننی۔ واہ 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 واہ، ایک کن کھول کے سن لو، نہ تقریر نہ میں تقدیر بنا سکدا، نہ جتنے نعت خان دے پڑھ کے چلے گئے وہ تقدیر بنا سکتے، انہاں دی تے اپنیاں چمکیاں، انہاں نوں بندہ منہ نہ لاوے تے تسی نوٹ دیندے ہو کیوں؟ او پترا گل نعت خان دی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے۔ بھائی میں دیکھتا ہوں جتنے مرضی ہے گورے چٹے ہوں، جتنا مرضی ہے بڑی پگ بن کے کوئی آ جائے، جیسا مرضی ہے کوئی جھپا پہن کر آ جائے، جیسا مرضی ہے کوئی داڑھی کو تیل لگا کر آ جائے، وہ بندہ ٹکے کا بھی نہیں ہوتا۔ او دا مل ادو پہندا ہے جب آمنہ کے لال کا نام۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اے جتنا بڑا مجمع ہے یار آج لطف آیا نہیں، میں نعرہ لاندہ ہوں تساں بولنا ہے تاجدار ختم نبوت۔ ہن ذرا بولے ہو 4 باری اور پنجتن پاک دے صدقے پورے 5 باری تاجدار ختم نبوت۔ سٹیج والے بھی بولو جی، اور مولوی صاحبان تو ضرور بولے۔ اس کی وجہ ہے دیکھو جے کدے پولیس والا قانون دی حفاظت نہ کرے تو محکمے میں پرچی کیوں ہے؟ اوروں سب کو ملتا ہے صدقہ مصطفیٰ، مولوی کو ڈبل ٹرپل ملتا ہے۔ آپ مولوی صاحب نو تے لے آؤ، کسے مولوی نو جڑے سٹیج تے بیٹھے نے، انہاں دے ہاتھ چیک کرو، میرا بھی ہاتھ چیک کرو، ساڑے ہاتھ کم کرنے والے لگتے ہائے ہائے ہائے، ایمانداری نال دسو واہ واہ، جے سن کئی مارنی پہ جائے، واہ، جے گھنٹی اٹھانی پہ جائے، جے سڑک تے روڑا پانا پہ جائے، جے اٹا موڑے تے چکڑیاں پہ جان، کرم ہے مصطفیٰ کا، کرم ہے مصطفیٰ کا کہ سارے منٹیں کرنے والے آپ کے قدموں میں گر رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ساڑھے ہاتھ ویکھو، اے ہاتھ ویکھو، لبیک لبیک لبیک، تمام ہاتھ کھڑا کریں سارا مجمع، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اے ایمانداری نال دسو اے کرم ہے نبی پاک دا کہ سارے بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جڑا بندہ چپ کر کے حضور دے ناتے ویسی وہ وڈا عالم ہے، وہ وڈا عالم نہیں، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو۔ یہی گل جاننی سی کہ نبی دے ناتے زور لانا ہے، یہی تو جاننا تھا۔ کیا معنی ہے ضرب یضرب کا، کیا معنی ہے سمع یسمع کا،
ہم جو پڑھتے ہیں فتح یافتہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں پڑھی ہم نے نام، کیوں پڑھی ہم نے صرف، کیوں پڑھی ہم نے بلاغت، کیوں پڑھی ہم نے فقہ، کس لیے پڑھی ہم نے علم تفسیر؟ علوم کا مطلب یہ ہے کہ تیرے منہ سے یہ نکلے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ علم اگر معلوم تک نہ لے جائے، سبحان اللہ، عشق اگر معشوق تک نہ لے جائے، محبت اگر محبوب تک نہ لے جائے، تو نہ وہ علم کام کا، نہ وہ عشق کام کا، نہ وہ محبت کام کی۔ عشق وہ ہو جو معشوق تک پہنچائے، محبت وہ ہو جو محبوب تک پہنچائے، علم وہ ہو جو معلوم تک پہنچائے۔ ارے مزہ تو جب ہے ابھی تو نعرہ لگائے رات کو خواب میں آمنہ کا لال آ جائے، پھر کہہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے کائنات کے بنائے جانے کا۔ میں تمہیں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، یہ علماء سارے میری توجہ سے بات سنیں، جو آپ بیٹھے ہوئے آپ بھی سنیں۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے کائنات بنائی جانے کا۔ کائنات بنائے جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ کا نام ہو، کوئی اور مقصد نہیں۔ آپ میں سے کوئی اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز مقصد ہے؟ نہیں ہے نماز مقصد، نماز میں بھی ذکر مصطفیٰ مقصود ہے۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ روزہ مقصد ہے؟ روزہ اس لیے فرض ہے کہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ حج مقصد ہے؟ حج اس لیے فرض ہے کہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ او دیوانو، اگر نماز ہی مقصود تھی تو پھر 50 کی 45 اڑی کیوں؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے۔ اگر مقصود نماز تھی تو مقصود میں قلت نہیں ہوتی۔ او ابتدار ادوی منڈی گل سنو میرے اکلے جے دیا ٹکڑیا، اگر نماز مقصود تھی تو مقصود میں قلت، اچھا بولو قلت، پھر بولو قلت۔ نماز میں بھی پڑھی ہے، ہن بھی پڑھ کے آیا، لیکن مقصود نہیں ہے۔ دماغ میں رکھو، روزہ مقصود نہیں ہے، یہ مقصودی بن گئے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ایک باری پھر سن لو، اے اترولا ہے اٹھائی تے بندے کو ملے آنا چاہتا ہوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں کوئی رٹی رٹائی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری امت کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ مقصود ذات مصطفیٰ ہے، نماز نہیں، کہ مقصود میں قلت نہیں ہوتی، مقصود میں تقلیل نہیں ہوتی۔ اگر مقصود نماز ہے تو پھر 50 فرض ہے، 45 کیوں قلت ہوئی ان میں، اور پھر 5 کیوں رہ گئی؟ آمنہ کے لال نے تنے تنہا فرمایا، میرے سونیاں نمازاں کٹ کر، فرمایا محبوبہ کٹ کر دیتی ہو، مڑ کے پھر چلے گئے، دوسری باری پھر ٹوڑ گئے، تیجی باری پھر ٹوڑ گئے، چوتھی باری پھر ٹوڑ گئے، پنجویں باری پھر ٹوڑ گئے۔ چلو ایک باری تے بلایا سی تے مڑ کے جڑے گئے سن ایک دے کولوں اجازت کیڑا بوا سی جڑا وجایا سی، کیڑا دروازہ سی جڑے تے مصطفیٰ نے دستک دتی ہے۔ فرمایا محبوبہ گھر تیرا اپنا ہے، جدوں چاہویں آویں تے جدوں میرے امام احمد رضا بریلوی پر رحمتوں کا نزول ہو، کڈ کڑا کے دیتے احمد رضا بریلوی نے، ماں دے نال دا بھی جنا جمنا کوئی نہیں۔ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت۔ میں تمہیں وہ میرے بچے بات سنانے لگا جس کو سن کر تمہارے کلیجے کی ایک ایک کلی ایسے کھل اٹھے گی۔ میں جڑا جملہ کہا نا، ماں نے نال دا بھی جمنا کوئی نہیں، یہ تے گل سنا رہا، اس گل تے گل سنان لگا، پھر میں نماز کی طرف آتا ہوں۔ یہ نال دا بھی جمنا کوئی نہیں ماں نے، جہاں نام احمد رضا ہے، جہاں تکدا ہے تے عشق وچ، جہاں سندا ہے تے عشق وچ، جہاں اٹھدا ہے تے عشق وچ، بہندا ہے تے عشق وچ، نبی دیاں انگلیاں تے نظر جاندی ہے تو فرماندا ہے انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، رسول کی زلف پر نظر جاتی ہے، آنکھوں پہ نظر جاتی ہے، ہونٹوں پہ نظر جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں انسان،
بکھر کے غیرت مند مسلمانوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا 1400 سالوں میں عالم پیدا نہیں ہوئے؟ کیا سب نے کاف ہاں یا عین صاد پڑھی نہیں تھی؟ پر بریلی والے نے جب کاف پڑھا تو گیسوئے مصطفیٰ کیوں یاد آ گئے؟ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ جیتے رہے کوئی سمجھ آئی ہے؟ بھائی سب نے کاف ہاں یا پڑھا ہے، پر جب بریلی والے نے پڑھا تو بریلی والے نے بولا کاف کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے سنو، کاف کہتے ہیں گیسوئے مصطفیٰ کو، کاف گیسو۔ کہا یہ ہاں کیا ہے؟ ہاں ہے دہنے مصطفیٰ، یا ابرو ہے، آنکھیں عین سواد ہیں۔ بولا چلی دنیا پھرتی ہے کملی ہے وہیں خام خواہ۔ فرمایا زیراں زبراں شداں مداں سب شان نبی بچایا، سب شان نبی بچایا۔ پر جیڑی میں گل کرن لگا وہ یہ تمہیں اگے دیئے، یہ تمہیں اگے دیئے، سنی نہ اسی تساں۔ دعویٰ نہیں میں کرتا ہوں، لیکن علماء کے لیے تحفہ ہے، اے علماء کے لیے تحفہ ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ ہندوستان میں رولا پہ گیا، پورے ہندوستان میں، اے بھی ہندوستان سی ادوں، پاکستان کوئی نہیں سی۔ رولا پہ گیا، رولا کے پیا؟ ایک گل اٹھائی، جس بھی اٹھائی، یقیناً کسی دیو دے بندے نے اٹھائی ہونی، اور کے نے اٹھائی ہونی۔ گل اٹھائی کہ تم کہتے ہو کہ اول سے لے کر آخر تک 30 پارے نعت مصطفیٰ ہیں، یہ کہتے ہو۔ سن پترا جی زندگی میں یہ گل سنی ہوئے میری توڑ وڈ گئی، ایدم آدم گزرے ہیں، لیکن سنیں جبھی ہمیں محبت ہے، شکر الحمدللہ کہ ہماری گٹی بھی محبت والوں نے ڈالی۔ پورے ہندوستان میں یہ مسئلہ اٹھا کے بتائیے جی، اگر یہ اول تا آخر الحمد سے لے کر والناس تک اگر یہ ساری نعت مصطفیٰ ہے تو پھر سورہ فاتحہ میں حضور کا نام بتائیں اور حضور کی نعت بتائیں، یا پھر یہ کہنا چھوڑیں کہ اول سے آخر تک نعت مصطفیٰ ہے۔ کہاں ہے حضور کا ذکر اس میں؟ فاتحہ میں۔ اب یہ مسئلہ گھوم رہا ہے۔ اور دوسرا سوال نمبر 2 کہ سورہ اخلاص میں رسول اللہ کا ذکر بتائیں۔ پترو تے پتہ ادوں لگتا ہے جدوں گل جڑیاں آگے چڑھ دی ہے۔ اور خریدنا کپڑا ہوئے جناب تو تسی جا کے پنڈیاں والے نوں آکھو بھائی 10 گز کپڑا دے دے، وہ دے کول 3 انچ دی پنڈی لب جائے، بڑی گل ہے۔ 10 گز دا کپڑا کتھوں ملنا ہے؟ اور بچیا کولے والے کول کوئلہ لبے گا، پنڈی والے کول پنڈی لبے گی، کپڑے والے تو کپڑا لبے گا۔ تو جے عشق مصطفیٰ لینا ہے تو دیو کے بندے سے نہیں ملے گا، مصطفیٰ کے غلام سے ملے گا، مصطفیٰ کے غلام سے ملے گا۔ کہہ دے پھر نعرہ رسالت، جتنا زور ہے سینے دلا دیو، نعرہ رسالت، غیرت مند بن کے بولو نعرہ رسالت، اور زور سے بولو نعرہ رسالت۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے جی؟ یہ گل سنی جے؟ ایمان نال دسو سنی جے؟ تو پھر سن لو، حوالہ میرے ذمہ ہے، جے نہ دیواں تو میری توڑ وڈ کے نہ اے جڑا وچ پلر لایا اے دے اوتے لا دینا، تے جے میں دس دیواں تے اپنی توڑاں وڈن دی لوڑ نہیں، سر اپنے نبی دیاں جتیاں وچ رکھ دیو، نالین میں رکھ دو، نالین پاک میں۔ او بیلیا تجھے کیا خبر مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ اور یہ کائنات بنائی مصطفیٰ کے لیے گئی ہے۔ فرمایا محبوبہ اساں زمین تاں بنائیے، اور یا اللہ تو بنا کے پہلے ہی پاک کر دے یار، پہلے کیوں نہیں پاک کی تھی؟ 1.25 لاکھ نبی آئے تو کوئی نہیں کہ زمین میں نے پاک کر دی ہے۔ تو آمنہ کا لال دنیا میں آیا جلوہ کر ہوا، فرمایا جعلت لیہ الارض طہورا و مسجدا، ہم نے ننھا سا قدم زمین پر رکھا تو قدم رکھنے کی دیر تھی، رب نے فرمایا زمین کے مشرق بھی پاک کر دیے، مغرب بھی پاک کر دیے، زمین کے مشرق بھی پاک۔ اجے دماغ کام نہیں کر رہا کہ زمین پاک کے سبب سے، فرمایا محبوبہ تیرا رب چاہتا تو پلید پیدا ہی نہ کرتا، نجاست ہی نہ رکھتا، تیرے رب نے یہ زمین اس لیے پاک پہلے نہیں کی۔ اور جملہ سن سکتے ہو تو سننا جملہ کہ 1.25 لاکھ نبیاں پشانیاں ٹیکیاں تو اعلان نہیں ہویا زمین پاک کر دیتی، پیشانی تو اس پورے بدن میں
ادھر پاؤں سے لے کر پاؤں سے پورے بدن میں، پاؤں سے لے کر سر تک پیشانی افضل ہے، جبھی سجدہ افضل ہے، پوری نماز میں سجدہ افضل ہے کہ سجدے میں مقام اعلیٰ تم اپنا زمین پہ دھر کے تذلل کا اظہار کرتے ہو، اور جب تم کسی سے معافی مانگتے ہو تو پاؤں میں گرتے ہو کہ ہن تو تیرے پیراں وچ آ گئے ہاں، پیر کا درجہ کم، ماتھے کا اونچا۔ ابھی حضور کے ماتھے کی بات نہیں ہو رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ میرے کلیجے کے ٹکڑے، باقی انبیاء نے سر رکھے تو اعلان کوئی نہ ہویا کہ ایسا زمین پاک کی تھی، تو سائیاں آجے سر نہیں رکھیا، پیر تریا، فرمایا محبوبہ پاک کر دیتی ہے۔ اعلان کا اشارہ سمجھو کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے ماتھوں میں وہ کمال نہیں ہے جو ہمارے محمد کے قدم کی تلے میں ہے۔ پھر مسلمان ہیں جو ہاتھ رکھ کے آنکھ نعرہ رسالت، اور زور دا بول دے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ رب کرتے ہی اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پہلے مسئلہ گھوم رہا ہے، بڑے بڑے محدث موجود، بڑے بڑے مفسر موجود، بڑے بڑے تفسیریں کرنے والے موجود، بڑے بڑے علوم والے موجود ہیں، جواب کو نہیں ملے، کتھوں ملے؟ تو ہم پہلے کہہ دیتا ہے ہیرا لینا ہے تو ہیرے والے نوں ڈھونڈو، نہیں سمجھ آئی؟ اور بندہ مقدرہ دا سڑیا پہلے پہنچ گیا اتھے دیوبند، ایک وچوں گل سنان لگا، وہ دیوبند پہنچا، وہ سر روڑا کیتا ہوا، ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے سن، بادام دے تیل دی مالش پہ کراندے سن، تو بندے آکھیا بھئی یہ بہت بڑا مولوی ہے، دا نام بڑا ہے، علامہ ہے، فامہ ہے، انہیں کہا جی رسول اللہ دی شان دا مارے آئے ہیں، میں نے کوئی عشق مصطفیٰ دی گل سنا، تو کوئی ہوندے نا بندے ملنگ حضور دے عشق دی گل، مولوی آکھیا میرے سر نوں پہلے درد پہ ہوندا تو میں کردا پیا مالش اپنے سر دی کراندا پیا۔ اس وقت کوئی روایت صحیحہ بھی مستحضر نہیں ہے، اس وقت کوئی روایت صحیحہ بھی مستحضر نہیں ہے، تو پھر کبھی آنا۔ وہ بندہ باہر نکلیا اتھوں کوئی مولوی کے کیتا ہے، وہ تو نکل رہا سی، جنا ایک مل گیا، انہیں کہا یار تو کوئی لگدا نہ دیوبند دا باہروں آیا ہے، کون ہے؟ اس نے کہا بڑے مولوی صاحب کو سے آیا سن، کوئی گل حضور دی شان دی سنن دی، مولوی آکھیا بھی میرے سر وچ درد ہے، تو اس ویلے روایت بھی کوئی ذہن وچ کوئی نہیں۔ اس آکھیا تو حضور دی شان اتھے لینا ہے تو جا بریلی، تو جا کتے اچھا بولو، سارے بولو، بریلی والے تو تعارف اصل چ کوئی نہیں، جے کدے صحیح تعارف ہو جائے تو تواڈے اندر عشق بڑھ جائے۔ پترو سر تو لے کے پیر تک جڑا عشق دا منبع ہے، او دا نام احمد رضا بریلوی۔ میں ہن گلاں اہل بیت دے عشق دی بھی تھوڑی دیر بعد سناواں گا، یہ تعارف صحیح نہیں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اس نے کہا بریلی جا، تو بندہ آیا نا بریلی، تو اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے سن، تو جو ہی بندے آن کے سلام کر کے گا جی میں بڑے دوروں آیا، حضور دی گل سناؤ، ہاتھ بن کے اٹھ کے کھلو کے کہا مالک کہوں کہ مالک کو مولا کہوں، مالک کہوں کہ مالک کو باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے، ارے مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، یعنی شبی روزے جزا کا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، مالک کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ توجہ جی، توجہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ذرا پھر ایک باری، حالانکہ تساں میں آپ بھی پنڈو ہی ہاں تے پنڈ دے ہی ہاں، لیکن تساں یہ گل ذرا غور نال سمجھنی، پورے ہندوستان میں مسئلہ گھوم گیا جی، غور نال سننا، جواب کوئی نہ ملے جی، جواب کتوں ملے؟ پئی فاتحہ وچ حضور دا نام لے کے حضور دا ذکر کڈو، کتھے ہے؟ اخلاص میں، سورہ
حضور کا تو میرے کلیجے دے ٹکڑے جدوں گل بریلی پہنچی آلہ حضرت نے منٹ بھی نہیں لایا وہ منٹ جڑا 60 سیکنڈ نو آدھے نے اس جنے نے 60 سیکنڈ بھی نہیں لائے جہاں کو کام وہاں کو ساجے لکل فن رجالون ہر کام کے علیحدہ پتر بندے ہوتے ہیں وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے جڑا کام رضوی بھائی کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا تو جڑا غلام مصطفیٰ کر گیا ہے وہ رضوی بھائی نہیں کر سکتے ہر کام کے بندے ہیں عشق مصطفیٰ میں بھی آمد رضا ہی ہے دل وڈے کر کے سنے ہیں جدو مسئلہ آیا نا بریلی دے امام کو کہ بلا ایسا کہ متھا مارنیاں کرنیاں سن آلہ حضرت نے 1 منٹ نہیں لایا قلم اٹھا کے لکھنا شروع کیتا جواب کیا لکھا فرمایا حیرت کی بات ہے کہ ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے ہیں اور ملتا نہیں جبکہ اتنا علم بھی نہیں کہ یہ جان سکے کہ اہدنا الصراط المستقیم جو کہا گیا ہے تو مستقیم محمد عربی ہی کا نام ہے گویا یہ ساری صورت ہی نعت مصطفیٰ ہے اور فرمایا میرا ایک نبی کا نام نہیں بلکہ صراط الذین انعمت علیہم میں ذکر صدیق بھی ہے ذکر عمر بھی ہے ذکر عثمان بھی ہے ذکر علی بھی ہے ذکر حسن بھی ہے ذکر حسین بھی ہے کوئی گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں اور اگاں چلو ہن دوسری گل دا جواب سی قل هو اللہ اللہ الصمد سارے پڑھے قل هو اللہ آگے پڑھی جاؤ اللہ 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 اب کہا یہاں اس کا جواب کیا ہے فرمایا حیرت کی بات ہے چشم کور کو نعت مصطفیٰ اس میں نظر نہیں آتی اور چشم کور والا یہ کہتا ہے کہ اس میں توحید کا نرا بیان ہے حالانکہ اگر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے فرمایا توحید کا ذکر بعد میں ہے قل آپ فرمائیے کہا یہ کہ اللہ ایک ہے یہ بات ابھی کی نہیں وہ اللہ ایک ہو کر پہلے معبود سے کہتا ہے آپ نعت مصطفیٰ ہے گویا توحید کی ابتدا بھی اس میں مصطفیٰ ہے اس میں مصطفیٰ ہے کوئی گل سمجھ میں آ رہی ہے تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں میرے بھائیوں یہ جو کچھ بنا ہے سرکار کے لیے بنا ہے مقصود نہ نماز ہے نہ روزہ ہے لیکن چھوڑیں گے نہیں چونکہ یہ مقصود بن گئے ہیں یہ مقصود حضور کی بنا پر ہیں حضور کی بنا پر وگرنہ حقیقی مقصود نہ نماز نہ روزہ یہ علماء ملت اسلامیہ غور فرمائیں اگر مقصود نماز ہوتی تو 45 اڑ گئی حضور کے کہنے پر اور 5 بچی ایک مرتبہ بھی اللہ نے منع نہ فرمایا تو قسم مجھے 30 پاروں کی زیروں زبروں شدوں مدوں کی آیتوں کی اور رکوعوں کی اور پاروں کی اور غلاف کعبہ کی اور ردائے سیدہ زہرا کی مجھے قسم ہے حضور نے فرمایا استحیی من ربی مجھے اپنے رب سے حیا آ گئی میں آخری مرتبہ نہ گیا اگر میں آخری مرتبہ بھی چلا جاتا تو یہ 5 نمازیں بھی نہیں بچنی تھی اس لیے کہ مقصود نماز نہیں مقصود آمنہ کا لال ہے گل نمازاں دی نہیں گل ساری ہاتھ اتھے رکھ کے بولو گل ساری پھر بولو گل ساری پھر بولو گل ساری پھر بولو گل ساری اور اگر روزہ مقصود ہوتا روزہ تو کیا یہ علماء جو یہاں جلوہ گر ہیں میں ان کے قدموں کے نیچے لگنے والی مٹی کے ذروں سے بھی کم تر ہوں کیا ان سب نے نہیں پڑھ رکھا اور کیا آپ سب نے سن نہیں رکھا کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ایک صحابی سے روزہ ٹوٹ گیا اور جان بوجھ کر توڑ دیا یہ جملہ ایک بار پھر سننے دی زحمت گوارا فرماؤ پل کے روزہ ٹوٹ دئی پل کے روزہ پھر بولو روزہ جی پتر ڈرم پی جاؤ لسی دا تاں میں نہیں ٹوٹ گا پھول کے اے بابا جی حضور جلوہ گر نے جے کدے بڈھا بندہ کھاندا پیندا ویکھو تے نبی پاک نے فرمایا انہوں یاد نہیں کرانا کہ تیرا روزہ ہے انہوں کھا لین دیو
فرمایا انہوں کھا لین دیو تو انہوں پی لین دیو تو جدوں کھا پی روے پھر انہوں پوچھو تہاڈا روزہ نہیں سی اے حضور دا حکم ہے تو جے وہ آکے ہاں روزہ تو ایسی یاد نہیں رہا تو انہوں آہو حضور کوئی گل نہیں تہاڈا روزہ ہے حضور فرماتے ہیں اسے رب نے کھلایا اور رب نے پلایا وہ پتر بھول کے تو روزہ ان کی نہیں ٹوٹتا اس صحابی سے روزہ ٹوٹا بھول کے نہیں توڑ دیا اور میں اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کروں گا علماء سب سمجھتے ہیں کیوں ٹوٹا آپ سمجھ گئے ہیں العاقل تقوی الاشارہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان میں نہیں کی جاتی اور وہ آپ سارے مجھ سے اچھی طرح زیادہ سمجھتے ہیں اور آپ کو زیادہ ڈیٹیل بتلانے کا مطلب یہ ہے سورج کو چراغ دکھانا میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ کیوں ٹوٹ گیا یہ بھی جانتے ہیں جان بوجھ کے توڑ لیا پر پھر حضور کی برگاہ میں آ گیا یہ جان بوجھ کے ٹوٹنے کے بعد بھی حضور کی بات اس لیے آئے جانتے ہیں جہاں کہیں جس درد کی دوا نہ ہو وہ مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی تے میرے ماں پیو قربان جاون تو میری نسلاں قربان جاون احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپے چور حاکم سے چھپے کدے چور چوری کر کے ڈی ایس پی دے سامنے جانا ہے سچ دسو اے ہن جناب بندے چھپتے ہیں جناب یہ جڑے وہ کی ہوندے نے جڑے پیسے چیک کردے نیب والے مینوں پتہ نہیں زیادہ سیاستاں دا معاف کرنا وہ جڑی تانوں اے دا مطلب تانوں پیات نہیں کرے ہے جی آئی تو نہیں نیب میں اچھا کوئی گل ہے ضرور مینوں نہیں پتا ہوں دا یہ جڑی نیب نوب یا جیڑی بلاواں ہوندیاں یہ تمہیں پتہ ہے بندے چھپدے نے اللہ نو حاضر جان کے تو چھپدے نہیں چھپدے پہلے بڑے لینڈ کروزراں ملوزراں یہ وہ بندے کٹدے ہوندے سن ہن وہ ساریاں اندر واڑ کے پرانی جی گڈی کٹدے نے باہر کوئی ساڈے گھر چور حاکم سے چھپے وہ چور چھپتا ہے حاکم سے کہ پھڑیچ نہ جاواں یہاں روزہ توڑ کر نبی کے پاس کیوں آیا بندہ فرمایا چور حاکم سے چھپے یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپا ہے چور انوکھا تیرا یہاں میرے بچے قانون ٹوٹ گیا اور حضور کے قدموں میں آ گیا بندہ وہ صحابی رسول اور اگر عرض کی یا رسول اللہ اے کم ہو گیا حضور نے فرمایا پھر غلام آزاد کر آخر پیسے کوئی نہیں حضور نے فرمایا چل پھر روزے 60 اس آگیا میں جان کراں قربان ایک بڑا اوکھا پار کیتا ہے وہ بھی نہ ہویا وہ بھی صحابہ تے بھی ساڈی جان قربان کی ہو جی گلاں کر انہاں کہا یا رسول اللہ اے بڑا اوکھا تو 60 جڑا ہے نا اچھا ہن اگوں حضور نے فرما دیا تھا میں پھر کیا کر سکتا ہوں اے گل سمجھنا اے دو ٹکے دیاں ملاں دیاں گلاں نہ سنیا کرو جڑے رسول اللہ دی شان کٹدے نے میں حضرات عاشقوں کو نہیں کہہ رہا ہوں وہ دو ٹکے کے کتے جن کو بیوی دوسری مرتبہ سالن نہیں دیتی اور لے کر پھیتے نبی کا قد ناپتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ دے سکتے ہیں تو یہ نہیں دے سکتے اور رب نے جیڑی شے بنائی ہے وہ مصطفیٰ کے ابرو پر میں بانٹتے ہیں اگر یہ جملہ میرا سن سکتے ہو تو حدیث کا یہ جملہ سنو یہ دائیں بائیں والے رب کعبہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں حضرت طلحہ نے حضور نے ایک اعلان کیا حضور نے فرمایا وہ جڑا بندہ ہے کم کرے کون ہے تواڈے وچوں اے کم کرن والا اٹھ کے طلحہ کھڑے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے عرض کی یا رسول اللہ جے میں ایک کم کر دیواں تو مینوں کیا ملے گا حضور نے فرمایا لکل جنت علیہ یا طلحہ تو غدن فرمایا آج دنیا میں تو میرے کہنے پر یہ کام کر کل قیامت کے دن جنت محمد سے لے لینا سبحان اللہ جنہیں کلمہ پڑھے آئے تھے ہاتھ رکھ کے آکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بندے سے ایک بات پوچھتا ہوں حضور نے یہ کیوں نہیں کہا طلحہ کم کر جنت اللہ دے گا بھائی کوئی سن رہے ہو سمجھ رہے ہو اے علماء ملت اسلامیہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے حضور یہ فرما دیتے نا کم کر کم تو جنت اللہ کو لو حضور اللہ کا دنا ہی نہیں لیا حضور تو فرما رہے ہیں لکل جنت علیہ 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 آپ کو نہیں پتا علیہ کا مطلب کیا ہے الیہ اور ہوتا ہے علیہ این علیہ لکل جنت علیہ فرمایا جنت میرے ذمہ ہے تو پترا ذمہ وہ لیندا ہے جڑا دے سکدا ہوئے
اور نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دو دو ٹکے کے بندوں کی باتیں سن کر تم نبی سے دور ہوتے ہو. اور نبی اپنے ذمے جنت لیتا ہے، نبی تھوک سے آنکھیں دیتا ہے، نبی ہاتھ پھیر کر ہڈیاں جوڑتا ہے، نبی قدم رکھ کے یثرب کو مدینہ بناتا ہے، اور نبی فرماتا ہے ان هذه القبور مملوءۃ من الظلمہ. فرمایا جب تم فوت ہوتے ہو تو قبریں تمہاری اندھیرے سے بھر جاتی ہیں. جب میں آ کر ان پر نماز پڑھتا ہوں تو میری وجہ سے رب نے منور اور روشن. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کوئی گل سمجھ آئیے؟ کیا کچھ دے سکتے ہیں اور کیا کچھ. تو بھائی وہ حضور فرما دیتے نا، یہ حدیث تو لاکھ باری سنی ہونی ہے، میں نقطہ بیان کر رہا ہوں. حضور فرما دیں میں کیا کروں؟ کہیں ایک لفظ ڈھونڈ کے حدیث میں سے نکال کے دے دو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا خون معاف ہے آپ کو. ایک لفظ نکال کے دے دو جس میں سرکار نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نیڑے گیا، حضور کلے بیٹھے سن، میں لت دبانی شروع کر دیتی، تنے تنہا حضور اندر بیٹھے سن، تو لت دباندیاں دباندیاں میں عرض کی یا رسول اللہ کیا مطلب دڑے کچھ کرو گے میرے واسطے؟ تنے تنہا حضور بیٹھے تو میں نے کہا تشفاؤ لی یوم القیامہ، یا رسول اللہ میں بچا لو گے قیامت والے دہاڑے؟ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا انا فاعلن، یہی کم کرنے واسطے تے قیامت برپا کی جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میرے کلیجے دے ٹکڑے عقیدہ مضبوط کر. ارے مت سن بے غیرتوں کی بات. میری یہ ایک رات اگر آج آخری رات ہے میری زندگی کی تو میں اس رات میں بھی امت کو یہ سبق دے کر جا رہا ہوں، اپنا سر نالین مصطفیٰ پہ رکھ دو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے. مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، چاہتا ہے اگر خیر تو مدینے کی طرف دیکھ. بولو زور سے لبیک لبیک، ہاتھ کھڑا کر کے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اور خدا کی قسم، اور یہ نہیں یہ حضور نہیں پڑھ سکتے. میں ابھی اس تبصرہ کرتا ہوں روزے پر، مگر میں اس میں بیچ میں ایک حدیث شریف سناؤں گا، یہ ذرا دعوت اسلامی والے بھائی بھی توجہ کرنا. ایک بندہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس ایک بندہ آتا ہے، عربی آتا ہے، عرض کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ چیز چاہیے. حضور چپ ہے. پھر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ چاہیے، سرکار چپ ہے. تیسری مرتبہ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اٹھ چاہیے. اچھا یہ بہت سارے ترک سے یہ حدیث روایت ہے، ذہن میں رکھنا. آپ نے اگر کسی اور ترک سے پڑھی ہوئی ہو تو اس میں ٹینشن نہیں لینے کا، ٹینشن صرف گستاخوں کو دینے کا ہے. سنی نہ لے ٹینشن، سنی کو کیا ٹینشن ہوگی؟ چلیا سادیا او خدا دے محبوب دیا سادیا غلامہ تو گھبراندا پے، تیرے پل تے ٹرن دا بھی انتظام نبی کر کے گئے نے. چلیا قسم میں نے قرآن شریف دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ ایک مرتبہ میں کراچی جا رہا تھا، کراچی ایک مرتبہ انہیں لوگوں کی گلا نہ سنو. کراچی میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، کراچی میں ایئرپورٹ پر پہنچا، ایک بندہ داڑھی شاڑی میری دیکھ کرنا تو پوچھا بھی ذرا میں کدے چھٹیاں کر لینا. ہوں تو ترے دڑے ہوں ذرا ود گئی چھٹیاں کرتا ہوں، کبھی کبھی بڑھ جاتی ہیں، ٹائم نہیں بھی ملتا. تو وہ رکا ہوں میں وہاں ایئرپورٹ پر، ایک بندہ آیا السلام علیکم. میں نے کہا جی وعلیکم السلام. آپ ماشاءاللہ ٹائم شیم لگایا آپ نے؟ ایسا کس کام میں گل کرنے کا بھی کچھ چاہ ہوتا ہے، ٹائم لگایا. وہ بندے دیا پترا تو گل کر کہ ٹائم لایا. میں کہڑے ٹائم کی تو گل کرنا ہے؟ نہیں کوئی چلا ملا کچھ. میں کہا میری زندگی وقف ہے، تو چلیاں دی گل پہ کرنا ہے. میں کہا میری تو صبح شام تو رات دے دن قسم ہے، میں نے پاک پروردگار عالم دی میں 3 ہفتے تو کر نہیں گیا. 3 ہفتے سے آئے جڑے میں کپڑے پائے ہونے، یہ بھی کسی بزرگ دے نے واللہ العظیم. تو تسی حیران ہو رہے ہونے ہو آج میں بہت سونا سوٹ لایا.
چلو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے کلیجے کا ٹکڑا، میں نے کہا میری تو زندگی واقع ہے، رات کہاں دن کہاں صبح کہاں شام۔ نہیں آپ نے مولانا کی تقریر سنی؟ میں کہڑی مولانا کی؟ وہ جمیل دا کٹ کے نا میں نے کلپ ایک دینا ہے، تو کلپ پتہ ہے کیا جی؟ کلپ سننا ہو کلپ آئیو، یہ دین کی تبلیغ ہے۔ میں ہٹ اوٹنگ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ہلانے لگا ہوں، میں آپ کو جھنجھوڑنے لگا ہوں۔ یہ اہل سنت کا مجمع ہے، اگر میں نہ جھنجھوڑوں میں وفادار نہیں ہوں نبی۔ کیا بات ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑے اگر میں آپ کو نہ بتاؤں اور آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک نہ ڈالوں پھر وفاداری نہیں ہے۔ ہم جس کا کھاتے ہیں اس کے گائیں گے۔ دنیا بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اس کا گانا، تو ہم جس کا کھا رہے ہیں اسی کے گیت ہم گا رہے ہیں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑے وہ کلپ اس نے مجھے نکال کے دیا، ہاں بھائی سننا ذرا، یہ دین کی تبلیغ ہے، یہ دین کی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ ایو پل سے جب گزریں گے، بال سے بری تلوار سے تیز، جب آپ گزریں گے آدھا کٹ کے ادھر آدھا ادھر۔ اے ہسن دا نہیں سوچن دا بھی مقام ہے۔ کلمہ پڑھو سارے۔ ایک حدیث میں کٹ کے دے دیو جس وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمایا ہوئے بھئی میرا گناہگار ترین امتی بھی کٹ کے گر جائے۔ میں سچے یا رسول اللہ، میں سچے یا رسول اللہ۔ ایک حدیث مجھے نکال کے دکھا دے۔ وہ کیا سمجھ لیا ہے تم نے دامن مصطفیٰ کو؟ اور بندگان خدا پل سے تو وہ نہیں گرے جس کا پیر عبد القادر ہو، اور وہ کیسے گر سکتا ہے جس کے کلیجے میں محمد کی بات؟ کہ لبیک 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 یا رسول، لبیک لبیک زور سے بولو، زور سے۔ لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت۔ نہ مجھے بتائیے کٹ کے گرنا آپ کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کلمہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کلمے کی قیمت کیا ہے؟ کٹ کے گر کے ادھر مذاق ہے یہ بچہ۔ ویسے تو ان کے بھی غلام بڑی شان والے ہیں جن کا نام موسیٰ و عیسیٰ ہے پترا، پر میں نے قرآن لیا تو میرے ہاتھ رکھا، ہاتھ حضور کی امت کے چھوٹے سے چھوٹا، پچھلی ساری امتوں کے بڑے سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ جے تواڈے سینے وچ دم خم ہے تے جملہ پھر سن لو۔ مصطفیٰ کی امت میں چھوٹے سے چھوٹا گزشتہ امتوں کے بڑوں سے بڑا ہے، اس لیے نہیں کہ اعمال میں آگے ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی نسبت جیسی نسبت کوئی نہیں ہے۔ دب کے کہہ دیو گل ساری، اونچا بولو گل ساری۔ سرکار دیے میرے کلیجے کے ٹکڑوں کیا سمجھ لیا؟ اور جی گر کے گرا۔ حضور علیہ السلام کی بات توجہ کرنا توجہ کرنا توجہ کرنا۔ حضور فرماندے نے میں معراج دی رات جدوں اگے لنگن لگا نا اتوں سدرا تو اے جبریل امی رک گئے۔ جبریل امی آخیا میں نہیں جا سکتا یا رسول اللہ آگے، تو میں ٹرن لگا تو میں کہا چل پھر اللہ کا میں آ جا، جی ہے ہی کوئی تمنا تو دس سانو پوری کریے، یا رب دا کہی تو رب نو کہہ دینے پوری ہو جائے گی تیری۔ جبریل نو حضور نے کہا ہے، تے اگو جبریل نے کہا صلی اللہ تعالی ان ابسطا جناحی علی الصراط لامتک حتی یجوز علیہ۔ محبوبہ ایک تمنا مینڈی بھی ہے، یہ تو مینوں بھی پتہ ہے، نوکری تے چاکری کر دیا مینوں مدتاں ہو گئی ہیں، تے نبی تے رسول تے پیغمبر بھی میں سارے ڈٹھے تے اللہ پاک نے جڑیاں گلاں انہاں نے کیتیاں وہ بھی ڈٹھیاں، پر کہندی اکھ دی قسم نہیں چاہی، کہندی ہونٹ دی قسم نہیں چاہی، کہندی زلف دی قسم نہیں چاہی، تے تساں تے کنگھی کر دیو تے آیت نازل ہوندی ہے انکا بھی آجوننا، تو تواڈی ظلم تک کے رب واللیل فرماتا ہے
تو تہاڈی چادر لٹک دی ہے تے رب یا ایھا المزمل فرماتا ہے کہ تساں گلیاں وچ ٹردے ہو تے لاکھ سے مبعاد البلد دیاں آیتاں نازل ہوندیاں تے تساں بیعت کردے ہو تے اللہ فرماندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم محبوبہ میں سارے نبیاں نو پیغام دیندا رہیا پر تیرے شان دے نال دا میری اکھ نے کوئی تکیا ہے واہ 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 یہ گل کر کے نا واہ واہ جبریل پاک نے گل کیتی نا جدوں یہ گل کر کے جبریل پاک نے عرض کیتی محبوبہ میں نے پتہ ہے تیری رب موڑدا اچھا بولو موڑدا نہیں توبہ 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 اتنے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین پاک کی 11ویں 12ویں پشت میں آنے والے پتر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لگتا ہے ملا علی قاری ملا علی قاری ملا پر دھوکا نہ کہا جانا ملا علی قاری امام المحدثین ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے پاس ایک بندہ آ گیا اس نے کہا جی میرے گھر پتر کوئی نہیں ہوندا تیاں ساریاں ہوندیاں مہربانی فرما دیو انہوں نے کہا جا 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 وہ ٹائم تھوڑا ہوندا نا فقیراں کول انہوں نے کہا تویز تاکہ کو نہیں لکھنے دا بھی ٹائم سی غوث پاک انہوں نے فرمایا جا 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 پت ہو جائے گا پت ہو جائے گا پت ہو جائے گا پھر وہ اپنا پڑھنا شروع کر دیا اپنے ورد وظیفے وچ لگے ہو سکتے وہ بندہ ٹر گیا وہ 9 مہینے بعد جی کڑی جم گئی وہ کڑی چک کے تولیے وچ لپیٹ کے آ کے غوث پاک دے سن آپ نے کہا تھا لڑکا ہوگا دیکھ لو لڑکی ہو گئی یہ حسن حسین دا پتر ہے یہ نام عبد القادر جیلانی میں کہا حضور دی کتھوں موڑے رب اے نہیں کہ رب مجبور ہے پتر مجبور ہونا اور گل ہے محبوب ہونا حضرت صاحب نے میں محبت کرتا ہوں اے اللہ پاک دی قسم اے رضوی صاحب نے محبت کرتا ہوں نہیں جان ہوندا جتھے میرے کو ایک کھچ کے میں اتھے بھی لے جاندے اور میں ہاتھ ہی جوڑ دے رہا پترا تھکے ہیں ٹرٹے ہیں نہیں وہ نہیں جی بابا جی کے کر دیو بابا جی ہمیں محبت ہے جی میں رضوی صاحب نے محبت کر کے رضوی دی نہ موڑا تے رب محبوب مدنی دی کتھوں موڑے میرے کلیجے کے ٹکڑوں غوث پاک کے منہ سے نکل گیا لڑکا ہوگا وہ ہوگی لڑکی چک کے جناب تولیے وچ لپیٹ کے ملا علی قاری فرماتے ہیں سامنے بندہ آ گیا اس کے حضور آپ نفل پڑھ رہے سن سلام پھیریا آپ نے فرمایا کیا گل ہے آخر حضور تساں فرمایا سی منڈا ہوگا ہو گئی کڑی آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا لڑکا ہوگا اس آخر حضور کیا ایسی آپ نے فرمایا میں نے یاد کوئی نہیں میں نے انہیں کہا حضور تمہیں یاد نہیں ہے غرض میری مینو یاد غرض کہ مینو یاد ہے تسا منڈا کیا سی آپ نے فرمایا جے میرے منہ وچوں نکلے نا منڈا تو تیری اکھ نے کھادا ہے دھوکا جے میرے منہ وچوں نکلے منڈا تو تیری اکھ نے کھادا ہے دھوکا ایک کپڑا کھول کے ویکھ کڑی ہے یا منڈا تو کار سی تو کڑی سی تو جب غوث کے سامنے کپڑا کھول کے دیکھا تو لڑکا جس کے 11ویں پتر کی شان یہ ہے اس محمد کی شان کا عالم کیا میرے کلیجے کے ٹکڑوں جبریل کو یہ راز معلوم ہے جبریل کو یہ راز اچھا بولو جبریل کو یہ راز معلوم ہے جبریل نے کہا صلی اللہ تعالی حضور تسا جاندے ہو تہاڈا رب موڑے گا نہیں میرے بھی من وچ ایک تمنا ہے حضور نے فرمایا کی تمنا ہے اب میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت گزرے تو گزرے پل صراط سے تو پر جبریل دے ہوں اور میں کہتا ہوں امت کو یہ حدیث کیوں نہیں سناتے اور میں کہتا ہوں اس امت کو بتاؤ امت کنگلی نہیں ہے بے وارث نہیں ہے اور یہ امت بے وارث نہیں ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے زنا سے بچنا چاہیے شراب نوشی سے بچنا چاہیے جھوٹ سے بچنا چاہیے یہ ساری باتیں حق ہیں لیکن خدا کی قسم یہ امت بے وارث نہیں ہے اس کے وارث کا نام محمد ہے اس کے وارث کا نام علی بن ابی طالب کہہ دو نعرہ حیدری نعرہ حیدری 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 نہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سب سے آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت بولو آپ پیدا ہوئے تھے آپ مولوی کی سنتے ہو آپ حضور کی بات کیوں نہیں مانتے آپ کی طرف سے قربانی نبی پاک نے کی کہ نہیں کی ہاتھ کھڑا کر کے بولو سارے ہاتھ کھڑا کر کی یا نہیں کی ہاتھ تھلے کر لو جیڑا تواڈے جمن تو پہلے تواڈیاں قربانیاں کردا رہے تواڈے جمن تو پہلے تواڈے دنیا تو آن تو پہلے جیڑا تواڈے جمن تو پہلے تواڈی طرف قربانی کردا رہا ہے وہ پل تے تانوں بھول جائے گا یا واہ 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 واہ
اب کوئی خوف خدا کرو، بس نبی سے وفا کرو، بس نبی پر جان قربان کرو. یہ خیال نہ کر وہاں سے گزرنا کیسے ہے، یہ خیال کر کے خیال مصطفیٰ دل سے نکل نہ جائے. جیڑی گل آلہ حضرت بریلوی نے کیتی ہے کدے وہ میں تانوں اٹھ کے کدے اجازت دیو تے دساں جی بسم اللہ الرحمن، واہ 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 واہ. اے پڑھنا جی، اے گل احمد رضا بریلوی کو بھی پہنچے. اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضا پل سے اب توجہ کرنا، رضا بیٹھ رہو. اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضا پل سے اب اے ادھر یہ ادھر بھی ہے نا جو یہ کہتے ہیں دیو کے بندے کہ آدھا ادھر آدھا، یہ ایک مسلک یہ ہے کہ آدھا ادھر آدھا. اور اب اعلیٰ حضرت کی سنو، رضا پل سے اب گرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. رضا پل سے اب ایسے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ایسا تھلے تکنا ہی نہیں، آج سامنے مصطفیٰ ہوں گے اور ہماری نظر سامنے ہوگی، نبی دعا مانگتے جائیں گے، ہم دیدار مصطفیٰ سے درود پڑھتے ہوئے گزرتے چلے. تاجدار ختم نبوت حق محمد، حق محمد، حق محمد. آر دیے نہ پار دیے گل ساری. حضور کے ساتھ کا کوئی دوسرا، اینج کر کے بول دیو، حضور کے ساتھ کا کوئی دوسرا واللہ کوئی دوسرا نہیں ہے، جسے جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. تو میں گل جلدی نہ مکا کے ذکر اہل بیت کی طرف رخ کرتا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں، مجھے صرف یہ بتا دیں مجھے یہ کہ حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا بھائی جی روزے بھی تسی نہیں رکھ سکتے، غلام تسی آزاد نہیں کر سکتے، تے کھانے بھی مسکیناں نو تسی نہیں کھلا سکتے. اب ہمارے پاس کچھ نہیں، اب اللہ پاک نے یہی باتیں بتائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا طاقت ہے، ہماری کیا قوت ہے. حضور نے جدوں سنی ہے نا وہ دیکھو غلام، حضور نے فرمایا اجلس، تو بہ بھی نہیں سکتا. کوئی گل سمجھ آئیے نہیں؟ فرمایا وہ تو نہیں رکھ سکتا روزے، وہ تو نہیں غلام آزاد کر سکتا، اوے 60 مسکیناں نو کھانا نہیں کھلا سکتا، بہ بھی نہیں سکتا. چپ کر کے بیٹھ گیا. اتنے کھجوروں کا طباخ آ گیا، اگر یا رسول اللہ ایک منت مانی تھی، کھجوریں پیش کرنی تھی. فرمایا لے آ منت کی کھجوریں، لائی صدقے کی. فرمایا اے لے نا کھجوراں تو جا کے غریباں وچ مدینے وچ بنڈ. ہاتھ جوڑ کے گیا، بڑا جگہ بڑا پکا جنا سی. ہاتھ جوڑ کے اس آخیا مدینے میں ہم سے بڑا کوئی غریب کوئی نہیں ہے. فرمایا تو کھجوریں لے جا، بیوی بھی تیری کھائے، تو بھی کھا، گناہ معاف ہو گیا. میں صدقے اپنے آقا دو، میری ماں قربان، باپ قربان. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میں آپ کو 1.5 2 3 رکوع کی احادیث شریف عربی میں آپ پر روب ڈالنے کے لیے سنا سکتا ہوں، مگر میں نے اس لیے آسان واقعات اور احادیث پیش کی ہیں کہ آپ کے دماغوں میں بات اتر جائے، دل پر نقش ہو جائے کہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور. اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، جسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. جب آپ پورے مجمع نے یہ بات سمجھ لی کہ حضور کے ساتھ کا کوئی نہیں، اب یہ سمجھنے میں دیر کیوں کر رہے ہو؟ جس کے ساتھ کا کوئی نہیں اس کی اہل بیت کے ساتھ بھی. ایک بار انج کر کے بولو اہل بیت دے نال دی بھی، پھر بولو. اچھا میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، حضور علیہ السلام بے مثل ہیں. یہ حضور کی بے مثلیتی اہل بیت کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے. حضور کا بے مثل ہونا ہی اہل بیت کا بے مثل ہونے کی کیا ہے؟ اونچا بولو، پھر بولو اونچا کیے. مولا علی بلے بلے، سیدہ زہرا بلے بلے، حضرت حسن پاک بلے بلے، حضرت حسین پاک بلے بلے، ازواج مطہرات بلے بلے، صحابہ مصطفیٰ بلے بلے،
پر صحابہ نے بھی جہدے تے جان قربان کی تھی، اہل ازواج مصطفیٰ نے بھی جس پر جان قربان کی، اور پوری نبی کے رشتہ داروں نے بھی جن پر جان قربان کی، ان جوانوں کا نام حسن اور حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح نبی بے مثل ہے اس طرح مصطفیٰ کی آل بے مثل ہے۔ اور کان کھول کے سن لیجئے، جتنی فضیلت میں ابھی تک سرکار کی آپ کو سنا چکا ہوں، اگرچہ میں نے حق ادا نہیں کیا، قطرہ بھی میں بیان نہیں کر سکا ہوں، لیکن کان کھول کے سن لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میری محبت مشروط ہے، میری محبت، پھر بولو میری محبت۔ میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ جتنے علماء تشریف فرمائیں، بتائیں اگر کسی کا وضو نہ ہو تو نماز ہو جائے گی؟ اچھا بولو، ہو جائے گی؟ وضو نہ ہوئے نماز ہو جائے گی؟ تو پڑھنی تو نماز ہی ہے، وضو مقصود نہیں، مقصود نماز ہے، مقصود نماز ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، وضو بھی عبادت ہے، ایک غیر مقصودی ہے، ایک مقصودی ہے۔ لیکن میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اگر یہ وضو نہ ہو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگر فاتحہ بھی ہو، رکوع بھی ٹھیک ہو، سجدہ بھی ٹھیک ہو، ثنا بھی ہو، تو نماز نہیں ہوگی، چونکہ وضو نہیں ہے، وضو ہے شرط، سبحان اللہ، وضو ہے شرط، اور نماز ہے مشروط۔ مشروط تب پایا جائے گا جب شرط پائی جائے گی۔ محمد عربی کی محبت بھی اسے نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں حسنین کا پیار بستا ہے۔ ہاتھ یہاں رکھ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایتھوں ہی بندہ پھڑیا جائے گا، یہیں سے مولوی بھی یہیں سے پکڑا جائے گا، پیر بھی یہیں سے پہچانا جائے گا۔ میں نے تو اگلے دن تقریر کرتے ہوئے لاہور میں یہ کہا ہے کہ پیراں اور مولویاں نو چھانٹی کر لو، انہاں دے سامنے اہل بیت دا نام لاؤ، جہدا چہرہ کھل اٹھے، پیر بھی انہوں منو، مولوی بھی انہوں ہی منو۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان گلی اللہ۔ گلی کے اندر ہمارے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ بچانو اپنی سبوں میں کوئی رافضی نہ آئے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ آج دن تک ایک کیوں نہیں کسے کیا کہ یہ بھی پہچانو کہ ہماری سبوں میں خارجی کوئی نہ آئے؟ ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ۔ بھائی میرا یہ سوال ہے آپ سے، ہم یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم نے ایک طرف چلنے کا۔ او بندگانے خدا، بار بار تم یہ کہتے ہو کہ ہماری سبوں میں رافضی کوئی نہ آئے، رافضی کو تو نہ آنے دو، خارجی کی گنجائش ہے؟ جواب دو جی، خارجی کی گنجائش ہے؟ حسنین کا نام سن کر جس کا منہ بن جائے اس کی گنجائش ہے؟ نہیں اوے اس کا جنت سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں اس کا مصطفیٰ سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا مغفرت سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا رب سے کوئی تعلق ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی عزت نہیں۔ صدیق اکبر سے بڑھ کر عزت ہے کسی کی؟ نہیں جی، بھائی ہاتھ تے کر کے بولو ہے؟ نہیں عمر پاک سے ہے؟ نہیں عثمان پاک سے بڑھ کر ہے؟ نہیں۔ اب جتنے علماء موجود ہیں، جتنے پیر موجود ہیں، جتنے شیوخ الحدیث موجود ہیں، جتنے مفتی موجود ہیں، کوئی ایک بھی صحابی کی طرح ہے؟ نہیں سارے بولو ہے؟ نہیں پھر بولو ہے؟ نہیں۔ لو سنو پھر کے سن سکتے ہو سبحان اللہ۔ جب صحابہ سے بڑھ کر نہیں تو مصطفیٰ سجدے میں ہے، ادھر مجھے دیکھنا، مصطفیٰ سجدے میں ہے، حسن اور حسین یہاں بیٹھ گئے، ہاں 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 ہاں۔ سمجھ میں آئی؟ حضور سجدے میں ہے، فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فَيُمِيتُونَهُمَا، آپ عربی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اماتا یمیتو، یہ توئے نل ہے، توئے نل، توئے توتے والے نل، توئے توتے والا، تے والا نہیں۔ فَيُمِيتُونَهُمَا، صحابہ آگے بڑھے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ میری ماں بھی قربان ان پر، میرا باپ بھی ان پر قربان، میری چاروں بیٹیاں قربان، میرے دونوں بیٹے قربان، میرا پورا سلسلہ قربان۔ ہاں ہاں، سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صحابہ آگے بڑھے پر حسنین کو بھی ہلکا نہ لو۔ اگر صدیق اکبر کندھے پر حسن کو اٹھائے اور حسین کو اٹھائے تو جسے صدیق کندھے پر اٹھائے کم از کم تو اپنے منہ سے نام تو خوشی سے۔ واہ 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 واہ۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ میں اب پھر ایک میری طرف توجہ کرنا، اب یہ پیٹھ پر ہے، پیٹھ پر وَيَصُبَّانِ عَلَى ظَهْرِهِ، وَيَصُبَّانِ عَلَى
اور यसुब्बाने का मतलब ये है कि जम कर बैठना, ऐसे बैठना जैसे शहजादा अपने तख्त पर बैठा, जैसे शहजादा अपने। इसका मतलब ये निकला कि जब हसन और हुसैन मुस्तफा की पीठ पर बैठते हैं तो वो सिर्फ पीठ ही समझ कर नहीं बैठते, अपना तख्त समझ के बैठते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरे कलेजे के टुकड़ों दोनों बैठ गए, जी जी, दोनों बैठ गए, दोनों। जब दोनों बैठ गए तो सहाबा इकराम आ गए, अखज़ल मुस्लिमून। अगर मैं तर्जुमा गलत कर रहा हूं तो आपको आपकी माँ के दूध की कसम है, मुझे इधर रोको। वाह 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 वाह। और अगर मैं हदीस गलत बयान कर रहा हूं तो भी आपकी माँ के दूध की कसम है, मुझे रोको। अगर हदीस भी मौजूद हो, तर्जुमा भी ठीक हो, तो फिर तेरे ईमान में खलल है कि तू हुसैन का नाम सुनकर माथे पर बल लाता है। करबला का शाह हुसैन, जोर से बोलो, करबला का शाह हुसैन। सूफी सामने लाओ थोड़ा जा, सूफी जी हाथ लो। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बेगैरती वाह है। वाह 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 वाह। कई बंदे अपनी खारजियत को छुपाने के लिए, मैं जानता हूं उन्हें, मैं आपको बतलाना नहीं चाहता हूं, अपनी खारजियत को बचाने के लिए दिमाग में रख लो, ये ना समझा करो फलाना बहुत बड़ा मौलवी है और बहुत बड़ा आलिम है। और यार तेरी नजर इल्म पर चली गई है, तेरी नजर निस्बत मुस्तफा पर क्यों नहीं गई? कोई कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, उस जर्रे तक नहीं पहुंच सकता जिस जर्रे ने हुसैन के कदम को चूमा है। वाह 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 वाह। बोलो इसमें कोई शक है? नहीं। हाथ हत्ते करके बोलो कोई शक है? नहीं। फिर बोलो कोई शक है? नहीं। फिर बोलो कोई शक है? नहीं। इल्म 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 करने वाले जरा गौर से सुने, अहमद रजा से आगे आलिम कौन है? कोई नहीं। इन्हां पिछलियां 200 साल जेड़े गुजरे, आला हज़रत दे पल्ले पे कोई आलिम है? नहीं जी। हुण मेरी गल सुनना, बिस्मिल्लाह। सैयद दा नाम है सैयद शहूदुल हक, सैयद शहूदुल। ए हवाला नोट करना, ए किताब मैं नहीं दसांगा, किताब मेरी गड्डी विच पई हुई है, ये उदों दसांगा जदों कोई जोड़ पिया मेरा। मेरे कलेजे के टुकड़ों सैयद शहूदुल हक आला हज़रत बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके सामने चले गए। सैयद है, हसन भी नहीं हुसैन भी नहीं, नस्ले हसन नस्ले हुसैन। वाह 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 वाह। नस्ले हसन नस्ले, फिर बोलो नस्ले हसन नस्ले हुसैन। तो हजरत साहब आला हजरत बरेलवी उनके सामने गए, इधर मुझे देखो, मैं वो हदीस शरीफ सुनाता हूँ। आला हजरत बरेलवी सामने चले गए, आला हजरत बरेलवी ने जाके चुमे पैर, के चुमे पैर, जो चुमे तो उन्हें क्या हजरत जी तुम बहुत बड़े आलम हो, हाथी चुम लो, पैरों वाले पासे ना जाओ। हाय हाय हाय। उन्हें कहा शाह जी मैनू पैर चुमन दो, उन्हें आख्या नहीं तुम बहुत बड़े आलम, तुम हाथ चुम लो, उन्हें आख्या नहीं 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 मैनू पैर चुमन दो। ये जी जुमला सुनना है, आला हजरत जुमला जाया नहीं करना, जुमला नहीं जाया करना। उन्हें कहा जी मैनू हाथ चुम लो, उन्हें कहा नहीं 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 मैनू पैर चुम लैन दो, उन्हें कहा तुम हाथ चुम लो, उन्हें कहा नहीं, उन्हें कहा मैनू शर्म आती है, एडा बड़ा आलम मेरे पैर चुमदा। उन्हें कहा हजूर गल तो सुनो, मैं हाँ गुनाहगार, तुसी हो सैयद। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। उन्हें आला हज़रत का नाम बदनाम करने की जरूरत नहीं, अहमद रजा ने तो पहले ही लिख देता है तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह। अपनिया मर्जा नू आला हज़रत ते फिट ना करो, बहुत अच्छे। अपनिया बीमारियां नू आला हज़रत ते मैं फिट ना सबके करो। जावा। किथे अहमद रजा वाह वाह। ऐ तो अपनी कोताहियों को यूं ना छुपाओ, गौर से सुनो मेरे कलेजे के टुकड़ों और मेरी आंखों के तारों, मेरे बेटों मेरे भाइयों। आला हज़रत बरेलवी ने कहा मैंने पैर चूमने हैं, उन्हें कहा लो जी फिर जो चुम लेना। हूँ अगों आला हज़रत जुमला सुने 10 खरब रुपया घट है, ये जुमला महंगा। अल्लाह अकबर। जेड़ा हूँ मैं आला हज़रत दा बोलने लगा, आला हज़रत बरेलवी ने फरमाया मैं हाँ गुनाहगार, तुसा हो सैयद, तो मैनू शर्म आती है कि मैं ये होंठ इत्थे हाथ ते लावां, मैं अपने होंठ किथे लावां, हाथ ते लावां, हाथ ते। उन्हें आख्या तो फिर पैरों ते क्यों लांदे हो, शाहरा में को मश्करी की थी। उन्हें आख्या फिर पैरों ते लांदे हो, उन्हें आख्या गरीब नवाज इन्हां होठां नूं मैं चाहता वां अर्श तक इन्हां दी शान वध जाए, तो मैं होठां दी शान वधाण वास्ते आले रसूल के कदमों से ये होंठ लगाता हूं ताकि आपकी कदम से अहमद रजा के होंठों का वकार बुलंद हो। वाह 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 वाह। कोई गल समझ आ रही है? सुभान। ये डंडी ना मारे, डंडी ना मारे अहले बैत की शान में, अहले बैत की शान खोल कर बयान करें, और यही फतवा सिद्दीक़ अकबर है। बेशक।
بولو یہ فتویٰ صدیق اکبر ہے، ہاتھ ایسے کر کے بولو فتویٰ صدیق اکبر ہے، سارے بولو فتویٰ صدیق اکبر رضی فتویٰ اللہ، عمر فاروق رضی فتویٰ اللہ، عثمان غنی رضی اللہ میں 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں یہ میں تو اس وقت تھا ہی نہیں کہ میں پیسے بانٹتا وہ تو عمر نے بانٹے ہیں واہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں جی پیسے میں ونڈے نہیں کہیں ونڈے جناب عمر فاروق نے، ڈبل حصہ کہیں دیتا ہے جناب عمر فاروق نے، میں نے تو نہیں دیا واہ حضرت عمر فاروق نے دیا کوئی شے دماغ میں تھی ادھر عمر پاک کی اللہ اکبر، کوئی شے دماغ میں تھی کہ نہیں تھی 500 درہم پتر نو تے 1000 درہم کینو دیتے حسن پاک نو حسین پاک نو 1000 درہم دیتے کائے کو دیے انہوں نے پھر پوچھا ابو جی یہ دونوں بدری بھی نہیں ہے واہ اور ان دونوں کو ڈبل دیا آپ نے تو پھر حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا حضرت عمر فاروق نے فرمایا گل سن میری پترا تیرا پیو انہاں دی پیو جیسا ہے واہ 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 تیری ماں انہاں دی ماں جیسی ہے صدقے واہ واہ تیرا نانا انہاں دے نانے جیسے ہے واہ 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 تیری نانی انہاں دی نانی جیسی ہے واہ واہ اور یہ کوئی ایک باری گل نہیں ہوئی کیڑی تانوں سناواں تے کتھے دی تانوں سناواں اے امام حسن پاک کھیل رہے ہیں حضرت عمر فاروق کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے واہ امام حسن پاک بھی کھیل رہے ہیں بندہ آ گیا باہروں نواں بندہ آیا مدینے شریف پہلی باری آیا امیر المومنین نو ملن آیا دور خلافت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ آیا باہروں انہیں ملنا سی امیر المومنین نو انہیں آن کے پوچھا بچیاں کولوں بھائی انہوں نہیں سی پتا یہ علی کا بیٹا بھی ادھر بیچ میں ہے نبی کا نواسا ہے یہ نہیں تھا معلوم اس آخیا میں نے سلطان مدینہ کے پاس جانا ہے تو مجھے ان کا گھر بتا دیں حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کیا کیا کہ کہا ادھر سے یوں جاؤ گے آگے جاؤ گے وہ ایک گھر ملے گا تمہیں وہی ہمارے بابا کا گھر ہے حضرت امام حسن نے تپڑ دے مارا کس کو تپڑ دے مارا وہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو تپڑ دے مارا انہوں نے تمانچہ انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو یہ سلطان مدینہ کا گھر پوچھتا ہے تیرا باپ ہمارے نانے کا خادم ہے سلطان ہمارا نانا ہے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یا مت کوئی سمجھے کہ کوئی صحابہ کی تذلیل یا توقیر تحقیر ہے وہ بندگان خدا کیا کر رہے ہو خوف خدا کرو صحابہ تو خود فرماتے ہیں حضرت عمر کا اپنا قول ہے کنت خادمہ و عبدہ فرمایا میں مصطفیٰ کا خادم بھی ہوں مصطفیٰ کا بندہ بھی ہوں لو جی یہ دوڑتے ہوئے گئے ابا جی سے کہا ابا جی مجھے وہ علی کے بیٹے نے دھپڑ مارا ہے اور مجھ سے انہوں نے کہا بات ساری بتلا کیا یہ بات بتلائی اور اس نے وہ گھر پوچھا تھا ہم نے بتلا دیا تھا اور انہوں نے تو دھپڑ مار کے کہا یہ ہمارے نانا کا تو یہ سامنے مزار ہے ان کے سامنے تربت اقدس ہے اور انہوں نے مجھے مارا آپ نے بلائے اور ان سے پوچھے انہوں نے ایسے کیوں کیا انہوں نے کہا سچ بتلا انہوں نے یہ کہا کہ تیرا باپ خادم ہے یہ بتا انہوں نے کہا ابا جی بالکل سچی بات کرتا ہوں اچھا بیٹا جا نہ تو لکھوا کے لیا تو وہ یہ سمجھے کہ لکھوا اس لیے رہے ہیں کہ کہیں بعد میں وہ انکار نہ کر سکے اچھا نیت تو ان کی یہی تھی کہ انکار نہ کریں سند بن جائے الامان والحفیظ توبہ 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 میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں انہوں نے لکھ کے دے دیا وہ تو خون مصطفیٰ ہے لکھ کے دے دیا تیرا باپ ہمارے نانا کا غلام ہے حضرت عمر فاروق نے اپنی آنکھوں سے مسئلہ اور پاس رکھ لیا اور وصیت کی گھر والوں کو جب ہم فوت ہوں تو پھر یہ ہماری قبر میں رکھا جائے کہ ہمارے چھٹکارے کا یہ سند ہے لو میں F-16 کی سپیڈ سے پڑھ رہا ہوں یہ باتیں F-16 کی سپیڈ سے وگرنہ یہ بڑا لمبا موضوع ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں لو ایک وقت پھر ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق فوت ہو گئے اسی بیٹے کو خواب میں ملے اسی بیٹے کو خواب میں ملے اسی کو جس کے ہاتھوں سے لکھوایا تھا خواب میں ملے دیکھا باپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے کہا ابا جی کیا ہوا بولا ہونا کی سی فرشتے آئے سن ساڑی قبر میں پوچھنے تہاڈا رب کون ہے تو میں انہوں نے تک کے پوچھا میں کہا تسی دسو تہاڈا رب کون ہے ہن ذرا کان کھول کے سنیو آخر میں آخیا تسی دسو تہاڈا رب کون ہے پھر نظر احدہما الی آخرہما ایک فرشتہ دوسرے نو تکدا ہے تک کہدا ہے کون ہے تک کے فرشتہ دوسرے کو ایک کون ہے پھر دونوں ڈاری ماری رب کو ٹر گئے مڑ کے آئے اور آ کر مجھے کہنے لگے عمر سو جا دلہن کی طرح ہمیں تو جواب یہ ملا ہے اس کے ساتھ زیادہ بحث جا کر نہ کرو
जिसको सनद असन ने जन्नत की पकड़ा दी हो। सदके या रसूल अल्लाह। तो ये नाम लेकर अहले बैत के साथ जिन लोगों को चिढ़ होती है बसाव का खारजी जैन के बंदे, मैं कहता हूँ राबजियों को भी ना घुसने दो, खारजियों को भी ना घुसने दो, और अहले बैत के जिक्र को समझने की कोशिश करो। मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ सहाबाए किराम को ये बात अजबर है कि अगर अहले बैत की मोहब्बत ना हो तो ईमान ही नहीं बचता। मेरा ये जुमला एक मर्तबा फिर सुन लें और हजूर अलैहिस्सलाम ने वो बात में पूरी कर लो। जब ऐसे हुए तो अब सहाबाए किराम ने इन्हें पकड़कर नीचे उतारने की कोशिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठ के खड़े होकर नमाज अदा कर सके। तो हजूर ने नमाज में ऐसे किया, इधर मुझे देखना, इधर देखना, यूं सजदे में इधर देखे मुझे, मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूं कि आपको मालूम हो जाए। ऐसे सजदे में तो हजूर ने ऐसे किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बोलो? इसका मतलब क्या है? जमात को पीछे हटाया कि छोड़ दो, इन्हें खेलने दो। और जब सरकार ने सलाम फेरा तो नबी पाक ने जैसे ही सलाम फेरा एक को यहाँ बिठाया, दूसरे को यहाँ बिठाया और पूरी जमाते साहबा से फरमाया कौन है जो मुझसे मोहब्बत करता है, हाथ खड़ा कर। सदके या रसूल अल्लाह। वाह वाह। ये हजूर ने सहाबा से फरमाया कौन है जो मुझसे मोहब्बत करता है। अरे खुदा के बंदो, जिसकी मोहब्बत में खजूर का तना मचलता हो, कैसे मुमकिन था कि सहाबा का हाथ नीचे रह जाता? जब हजूर ने फरमाया कौन है जो मुझसे मोहब्बत करता है, तो जमात ने हाथ खड़े किए। जब सबके हाथ खड़े हो गए, फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है फल युहिब्बा हाज़ैने, वो इन्हें अपना महबूब बनाए। कि रब जिनकी मोहब्बत, जिनके दिलों में इनकी मोहब्बत रखता है, उनके दिलों में मोहम्मद की मोहब्बत रख देता है। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, अख दा तारा दिल दा चैन। यही सबब है कहते तुमरे फरू जान कुर्बान करते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यहाँ तक कहते हैं मेरी माँ आप पर कुर्बान, मेरा बाप आप पर कुर्बान। ये हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं जो फरमा रहे हैं मेरी जान कुर्बान, मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान। अरे वो तो यूं करके कहें। और अब 14वीं सदी में 1441वीं हिजरी है, ये जरा अहले बैत की शान बयान की तो जरा देखना, जरा टो लगाना, जरा इसके अकीदे को चेक करना। ए बंदगाने खुदा, अहले बैत की मोहब्बत पर हमेशा औलियाए कामिलीन पर इल्जाम रखा गया है, हमेशा। इमाम शाफी शिया नहीं है, लेकिन क्या कसूर है इमाम शाफी का कि हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, बगदाद का बाजार है और इमाम शाफी को घसीटा जा रहा है और दुर्रा मारने वाला पीछे से दुर्रा मारता है और सामने से आने वाला एक शख्स कहता है इमाम बताओ तो सही तुम्हें किस चीज की सजा मिल रही है। फरमाया हुब्बे अहले बैत की बिना पर मुझे पीटा जा रहा है। ये समझते हैं कि शाफी कोड़ों से डर कर अहले बैत का नाम छोड़ेगा। अभी तो रूह चल रही है शाफी में। अगर शाफी के गोश्त की बोटी बोटी की जाए तो एक एक बोटी से अहले बैत की मोहब्बत का इज़हार होता चला जाएगा। फिर तू क्यों चुप है? कह दे अखदी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन, या हुसैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन, या हुसैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन, या हुसैन। अहले बैत की मोहब्बत मेरे कलेजे के टुकड़ों सरासर निजात है। कौन है जिसके दिल में हो मुसलमान और उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो? मुमकिन ही नहीं। वल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, कसमें खाकर कहता हूँ, निरी जन्नत उसके नसीब में आ जाती है जिसके कलेजे में अहले बैत का इश्क आ जाता है। और ये फैसला भी बरेली वालों ने किया है, ये भी सुन लें, ये फैसला भी बरेली वालों ने किया है। निरी जन्नत नहीं खाली, वो फरमाते हैं बाग जन्नत के हैं, बहरे मदा खाने अहले बैत। और ऐ उलमाए मिल्लत इस्लामिया गौर करें, बाग जन्नत के है नहीं है, हैं, बाग जन्नत का है नहीं, बाग जन्नत के हैं। ओए हसन रजा दसना ए चानन, तू हसन हसन करी जा, हुसैन हुसैन करी जा, एक बाग नहीं। ओए जिधर भी तू जन्नत में जाएगा तो तेरे दाएं बाएं बाग ही रहेंगे, क्योंकि तूने वफा उससे की है जो जन्नत का सरदार है। बाग जन्नत के हैं, बहरे मदा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। उस बंदे पर लानत है
جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اور اس پر خدا کی رحمت ہے جس کے دل میں حسنین کا پیار آ گیا۔ میرا تجربہ بہت ہے، میں بے ایمانوں کو ان کے ماتھوں سے پہچان لیتا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ ولایت اور چیز ہے، فقر اور چیز ہے، نہ مجھے ولایت کا کوئی دعویٰ ہے نہ فقر کا دعویٰ۔ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کے جوتے جو آپ نے اتارے ہیں، اتار کر بیٹھے ہیں، ان کے نیچے لگنے والی مٹی سے بھی کم تر ہوں، مگر میں تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں، تجربتاً، یہ تجربہ ہے میرا، میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، میں بندوں کو ماتھوں سے پہچان لیتا ہوں۔ آپ اہل بیت کا نام ذکر شروع کریں اور ایسے کر کے دیکھنا شروع کریں، ایسے کر کے دیکھنا شروع کریں۔ اور یہ امام محمد کا قول مبارک ہے، امام محمد کا قول مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، لوگ اپنے ماتھوں کے بدلنے کی بنا پر ہماری محبت اور ہماری نفرت سے پہچانے جائیں گے۔ فرمایا تم دیکھنا چاہتے ہو، یہ کوئی آج کی بات نہیں، صحابہ اکرام کے دور سے حب علی ایمان کی علامت رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ٹائم یہ فرمایا، فلانیاں اٹھو نکل تو منافق ہیں، فلانیاں اٹھو نکل تو منافق ہیں، یا فلاں انک منافقن، پھر حضرت عمر فاروق پچھو لت مار دے سن۔ عمر فاروق منافق نہیں، منافق کو مارنے والے ہیں، ذہن میں رکھنا، یہ دماغ میں رکھنا۔ حضرت عمر فاروق پچھو لت مار دے سن، لت مار کے باہر کٹ دیں دے سن۔ پھر جدوں سارے منافق نکل گئے، ہاتھ جوڑ کے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ جان تواڈیاں قدماں تے میں قربان کراں، میں صرف ایک گل پوچھنا چاہتا، ایڈیاں ایڈیاں لمبیاں داڑیاں، ایڈے ایڈے بڑے پٹکے، یہ ساڈے نال نمازاں پڑھتے سن، قبلے کی طرف رخ کرتے تھے، قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے، آپ نے جب تک بتایا نہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی منافق ہیں، ایڈے پکے منافق ساڈے وچ رہندے سن، سانو پتہ نہیں سی، کوئی گل موٹی جی سانو دس دیو کہ اسی پہچان لیا کراں منافق کون ہے تو مومن کون ہے۔ فرمایا کان کھول کے سن لے عمر، جب تم نے ایمان اور نفاق میں فرق کرنا ہو تو میرے علی کے فضائل اور اس کی شان بیان کرو۔ فرمایا یہ نشانی ہے۔ تبھی صحابہ نے فرمایا کننا مومن کننا نعرف ہو مومنم و منافقم بے حب علی و بے بغض علی۔ پھر جب کبھی بھی ہم نے منافق اور مومن میں پہچان کرنی ہوتی تھی، علی کا نام لیتے تھے تو جس کا چہرہ گلاب بنتا تھا اس کے ایمان کا ہم فتویٰ دے، علی حق 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ خلافت۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ اہل بیت کی محبت شروع سے رہی ہے، اس طرح شروع سے علامت رہی ہے ایمان کی، شروع سے ایمان کی علامت رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، بندہ نماز سے پتہ لگتا ہے کہ مومن ہے یا منافق؟ نماز سے پتہ لگتا ہے؟ بتائیں، نماز سے پتہ لگتا ہے تو پہلے نہ لگ جاتا، مدینے میں نماز ہی تو پڑھتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ داڑھی سے پتہ لگتا ہے کہ جس کی داڑھی اتنی لمبی ہو یہ مومن ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑے، میری آنکھوں کے تارے، کسوٹی عشق رسول ہے۔ کسوٹی کیا ہے؟ عشق، اور اہل بیت کی محبت اس عشق پر دلالت ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت انس بن مالک نے وہ کپڑا کیوں سنبھالا؟ کیا وہ کپڑے کے عاشق تھے؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پر وہ کپڑا پھیرا، اپنے ہاتھ پر کپڑا، اونچا بولو، کپڑا پھیرا، کپڑا پھیرا۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے ہاتھ صاف کیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، جو کہتے ہیں صاحب کیے وہ جانے، ان کا کام جانے، نہ میں نہیں کہتا ہوں، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہتے رہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میری ہمت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نبی نے ہاتھ صاف کیے۔ صاف وہ چیز کی جاتی ہے جو میلی ہو۔ سمجھ میں آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میلے مولے ہے ہی نہیں ہے۔ آپ پترو جڑا دنیا تے آوے تے کنگھی کیتی ہوئی ہوے تے ختنہ ہویا ہویا ہوے تے سرما پیا ہوے تے نہاتیا دھوتیا ہوے تے گھر آوے تے پورے مکے وچ خوشبوواں دے ہولے پھیل جان۔ حضور نے، میں جلدی سے بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، ایسے کر کے حضور نے اپنے کپڑے، اب اس کپڑے پر ہاتھ ایسے پھیرے، کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے کو برکت ہو گئی۔ انس بن مالک نے سنبھالا نہیں سنبھالا؟ وہ ہاتھ ایسے کر کے جلدی دی، آخری گل دا جواب دے دیو، سنبھالیا نہیں سنبھالیا؟ سنبھالیا؟ کیوں سنبھالیا؟ وجہ دسو میرے۔ کوئی کپڑے تھوڑے سن؟ وہ میں نے ایمان نال دسو، کپڑے تھوڑے تھے؟ کیوں سنبھالا؟ اس کپڑے کی نسبت مصطفیٰ کے ہاتھ سے تھی۔ او دیوانے، ہم حسن اور حسین کیوں نعرے مارتے ہیں؟ کیوں؟ جس طرح صحابہ نے وہ کپڑا نہیں چھوڑا،
ہم حسنین کو نہیں چھوڑ سکتے. کپڑے میں خون نہیں تھا، حسنین میں محمد کا خون. حق ہے. واہ 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 واہ. بس میری تقریر پوری ہوئی اور میں یہ دعا کر کے جاتا ہوں آپ کی اس دھرتی سے، اللہ آپ کو عشق رسول عطا فرمائے، اللہ آپ کو نبی پاک. بھائی آپ کو اللہ کا واسطہ ایک منٹ پیچھے ہو جائیں، ایک منٹ بیٹھیں، آپ سارے بیٹھے صوفی جی بیٹھو، ایک منٹ بیٹھو، تاری مہربانی تانوں اللہ رسول دا واسطہ کے بیٹھ جاؤ، کری سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھو یار، سارے بیٹھ جاؤ، سارے تشریف رکھو. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن دوستوں نے محفل کا انعقاد کیا ان کا بھی، اور بالخصوص جو علماء ہیں